اللہ فرماتا ہے کہ انسان تجھے میں نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ تو میری اور میرے محبوب کی تابعداری میں رہے۔ تو حضرات اکرامی، اللہ تبارک و تعالی اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسان کی زندگی کو بہترین کرنے کے لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اگر کچھ ملتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر، سرکار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ملتا ہے۔ یعنی انسان کا یہ توکل ہونا چاہیے، انسان کا یہ عقیدہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ میرے اللہ کی رضا ہے۔ جیسے کرب و بلا کے میدان میں حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کا توکل خدا پر تھا۔ جب گھر میں باتیں چل رہی تھی نا تو آپ نے ایک ہی سبق سبھی کو دیا، کہا کہ ہم صابرہ کی اولاد ہیں، ہم صبر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ جابر ہیں، جبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ تو سامعین اکرام، ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں، پنجتن پاک ہیں، اولیاء اعظام ہیں، ہمارے پیارے آقا ہیں، صحابہ اکرام علیہ رضوان ہیں، تو سامعین اکرام ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں سبھی نے ہمیں یہ درس دیا ہے، سبھی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، سبھی کا یہی کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پکا عقیدہ کر لو۔ سبھی کا یہ عقیدہ تھا۔ جیسے توکل انسان کا کیسے ہونا چاہیے، آئیے اس بات فرمائے۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ایک مرتبہ آپ اپنے گھر میں سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ فاطمہ تو میری زوجہ ہے، اتنے سال ہو گئے ہماری شادی کو، آج تک تو نے کبھی مجھے فرمائش نہیں کی۔ تو سامعین اکرام آگے جواب سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے علی پاک سے کہا کہ علی، جب میں اپنے گھر سے رخصت ہونے لگی تھی نا تو میرے باپ نبی نے مجھے یہ کہا تھا، بیٹا علی کا خیال رکھنا۔ اور سامعین اکرام، یہ بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ پاک کو بتا کے ہم پر احسان کر دیا۔ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر ایسا عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر سے ودا کرتے ہیں نا، اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں، تو ہمیں ان کو تلقین یہ کرنی چاہیے، یہ تلقین کرنی چاہیے، بیٹا وہ تمہارا گھر ہے، وہاں پر جا کے فرمائشیں نہ کرنا، جیسے اپنے گھر میں زندگی گزارتی ہے نا ویسے ہی زندگی گزارنا، اگر ہو سکے تو اس سے بھی بہتر زندگی گزارنا۔ تو سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت علی شیر خدا سیدہ پاک سے فرماتے ہیں کہ میری زوجہ تو نے کبھی سفارش نہیں کی، کبھی فرمائش نہیں کی، کبھی مجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے۔ تو سیدہ پاک کے جو لفظ تھے نا وہ یہ لفظ تھے، کہا کہ علی پاک ہے میرے سرتاج، آپ نے مجھے کبھی موقع ہی نہیں دیا میں کو فرمائش کروں، جو میرے دل میں آتا تھا آپ مجھے لا کر دے دیتے تھے، مجھے آپ کے گھر میں رہتے ہوئے کبھی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ پھر بھی حضرت علی نے کہا کہ تو میری زوجہ ہے، بیمار بھی ہے، اب کسی چیز کھانے کو دل کر رہا تو مجھے بتا۔ تو سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ٹھیک ہے علی، اگر آپ اصرار کر رہے ہو تو میں بتاتی ہوں، آج نا میرا دل کر رہا ہے کہ میں انار کھاؤں، حالانکہ انار کا موسم بھی نہیں تھا۔ تو آپ نے انار کی فرمائش کر دی، کہا کہ آج میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں انار کھاؤں۔ تو سامعین اکرام، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تیرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے نا تو میں تجھے انار لے لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ باہر نکلے، اپنے غلام کمبر سے کہا، اے کمبر چلیں بازار میں جاتے ہیں۔ کمبر سے کہا آپ بھی دکانوں پہ تلاش کر رہے ہیں، فروٹ والی دکانوں سے، لیکن موسم نہیں تھا انار کا۔ کمبر نے آ کے بتایا، حضور مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ فلاں علاقے میں ایک بندہ ہے جو انار کو سٹور کرتا ہے، یعنی کہ انار بے موسم میں جو انار ہوتے ہیں نا اس کو جمع کرتا ہے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے محفوظ کرتا ہے، پھر بے موسم میں پھل جو ہوتے ہیں نا وہ فروخت کرتا ہے، وہ سٹور کرتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے دروازے پر چلے گئے، در جا کے دستخط دی، اندر سے آواز آئی، آپ نے کہا کہ مجھے انار چاہیے۔
وہ کہتا ہے کہ علی پاک انار تو تھے لیکن میں نے تو فروخت کر دیے، ابھی ایک انار میرے گھر میں باقی ہے۔ آپ نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی میں نے وہ تو اپنی بیوی کے لیے رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تیری بھی ہے بیوی، وہ تجھ سے مانگ رہی ہے، تیرا دل کر رہا ہے تو اس کے لیے رکھ، لیکن میں بھی اس انار کو لینا چاہتا ہوں کیونکہ میری بیوی بیمار ہے، میرے گھر میں ایک مریض ہے، اس کا بھی دل کر رہا تھا۔ اس نے آج تک مجھے کبھی سفارش نہیں کی، کبھی فرمائش نہیں کی، آج اس نے فرمائش انار کی ہے۔ تو اس بندے نے آپ کو انار دے دیا۔ تو آپ کو جب انار دیا نا تو آپ نے اس کے عوض دو، یعنی کہ مثال کے طور پہ 2 درہم کا تھا نا، تو آپ نے اسے 4 درہم دے دیے۔ تو جب اس نے 4 درہم لیے نا تو اس نے 2 درہم آپ کو واپس کرنے چاہیے۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ 2 درہم اس کی قیمت ہے، 2 درہم تم فاطمہ کی طرف یعنی کہ میری زوجہ کی طرف سے رکھ لو تحفہ۔ تو سامعین کرام میں ایک بات یہاں پر بھی کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں نا ہمارے جب کوئی دن آتا ہے، کوئی عید کا دن آ گیا، کوئی ایسا اچھا دن آ گیا، تو ہمارا معمول دکانداروں کا یہ ہوتا ہے کہ بلکہ دن کے علاوہ بھی یہ معمول بن جاتا ہے کہ جو چیز کم ہونا کسی کے پاس وہ مہنگے داموں پہ بیچتا ہے پھر۔ لیکن توکل یہ نہیں ہوتا، توکل خدا پر ہوتا ہے۔ رزق کی ذمہ داری، رزق کا وعدہ میرے رب نے لیا ہے، بندہ خدا تو بس اپنے خالص اپنے رب کا خالص بندہ بن جا، خالص بندہ بن جا، تو دیکھ میرا رب تجھ پر کیسے اپنے انعام کی بارش کرتا ہے۔ اب اس بندے کا توکل دیکھیں، حضرت علی تو تحفہ دے رہے تھے، اس بندے نے کہا کہ حضرت میری تو 2 درہم میری قیمت ہے انار کی، تو آپ نے فرمایا 2 ہماری طرف سے تحفہ لے لے۔ دوسری مرتبہ کہنے پر اس بندے نے تحفہ قبول کر لیا۔ اب حضرت علی کا توکل دیکھیں، میں توکل پر بات کر رہا ہوں نا، تو جیسے ہی حضرت علی لے کر بازار میں گئے نا، بازار میں گئے تو رستے میں ایک بندے کی چلانے کی آواز آئی، یعنی کہ رونے کی آواز آئی، پریشانی کے عالم ایک بندے کی آواز آئی۔ جب بندے کی پریشانی کے عالم میں آواز آئی نا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا آپ اس بندے کے پاس گئے، دیکھا کہ ایک بندہ نا ایک سائڈ پہ نڈال لیٹا ہوا ہے، بے ہوشی کی حالت میں بیمار ہے۔ تو آپ اس کے پاس گئے، حال چال پوچھا، اس نے کہا بھوک بڑی لگی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا اگر تجھے بھوک لگی ہے تو پھر بتا کیا کھانا پسند کرے گا، پھل کھائے گا، کھانا کھائے گا، یا کیا چیز تو پسند کرے گا؟ اب دیکھیں آگے سے وہ بندہ بھی آندھا تھا، آنکھوں سے پہچان نہ سکا۔ کہا کہ محترم مجھے تیری آواز سے بڑا سرور آ رہا ہے، بس میرے ساتھ باتیں کرتا جا۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ محترم تیری آواز میں بڑا سرور ہے۔ آواز میں سرور کیسے نہ یار ہوتا، شیر خدا کی آواز جو تھی، دماد رسول کی آواز جو تھی، سرتاج بطول کی آواز جو تھی، حسنین کریمین کے ابا جان کی آواز، علی کی آواز جو تھی نا، سرور کیسے نہ آتا؟ کہا کہ حضرت بس مجھ سے باتیں کرتا رہے، تیری آواز سے سرور آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو بیمار ہے، مجھے بتا کیا کھانا پسند کرے گا؟ اب آگے سے سماعت فرمائیں۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جی مجھے نا انار کھانے کو دل کر رہا ہے، حالانکہ بے موسمہ تھا۔ تو آگے سے حضرت علی یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، جب انار کا حضرت علی نے سنا ہوگا تو ذہن میں تو خیال آئے گا میرے پاس تو ایک انار ہے، میں تو بڑی مشکل سے تلاش کر کے لایا ہوں، تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انار کا تو موسم نہیں ہے، کوئی اور چیز کی ڈیمانڈ کر دے، لیکن نہیں، شیر خدا تھے۔ کیسے کہتے؟ کہا کہ اچھا اگر تجھے انار چاہیے نا تو میرے پاس انار ہے۔ اس نے کہا ماشاءاللہ آپ کے پاس انار ہے تو مجھے دیں۔ حضرت علی نے آگے سے کہا محترم میرے گھر میں ایک مریض ہے، اس کا بھی آج انار کھانے کو دل کر رہا ہے، اس نے بھی کبھی مجھ سے فرمائش نہیں کی، آج اس نے بھی فرمائش کیا، انار میرے پاس ایک ہے، تیرا بھی دل کر رہا ہے، اس کا بھی دل کر رہا ہے، چل آدھا انار تو لے لے، آدھا میں اس کے لیے لے جاتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے انار کھولا، ایک ایک دانہ نکالا، اس کے منہ میں ڈالا، اس نے کھایا، سکون آیا۔ اب علی فرماتے ہیں علی پاک نے اس سے اجازت لی، کہا مجھے اجازت دے دو۔ اس نے کہا اجازت تو میں دے دیتا ہوں لیکن آدھا انار تو آپ کے پاس ہے نا، اگر یہ بھی مجھے دے دے تو کیا بات ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ آدھا انار بھی مجھے دے دیتے تو کیا بات ہوتی۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ آدھا انار بھی اسے دے دیا۔ تو دوستان محترم اب توکل دیکھنا، حضرت علی کو خدا پر توکل تھا، وہ انار آدھا بھی اسے دے دیا، اب گھر کو چل دیے۔
گھر گئے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے جو میری راہ پہ خرچ کرتا ہے میں اسے اس دنیا میں 11 گنا یا 10 گنا اس دنیا میں دے دیتا ہوں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دنیا میں نواز دیتا ہے جو اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہے، پھر قیامت میں تو ملیں گے نا، اس دنیا میں بھی انسان کو مل جاتا ہے جو اللہ کی راہ پہ دے دیتا ہے۔ تو حضرت علی نے اسی توکل کے ساتھ، اسی عقیدے کے ساتھ، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں دے دیا، اس فقیر کو دے دیا، اس مانگنے والے کو دے دیا، اس بندے کو دے دیا۔ اب اس نے کھایا۔ اب علی گھر میں آتے ہیں، آئے، دروازہ کھولا، ہاتھ میں انار نہیں تھا۔ آج کا ماحول ہوتا ہے نا، آج کا جیسے گھروں کا رواج ہوتا ہے، بندہ باہر چیز لینے کے لیے جائے تو واپس آئے، بیوی انتظار کر رہی ہو، جی آپ چیز لے کے آئے؟ نہیں جی لے کے تو آیا تھا، رستے میں فقیر مل گیا، میں اس کو فقیر کو دے آیا۔ تو گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، لینے کے لیے تو میرے لیے کیا تھا، فقیر کو دے آیا۔ لیکن نہیں، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ میری نبی کی لخت جگر فاطمۃ الزہرا تھی، جسے بطول کہا جاتا ہے۔ پتہ ہے بطول کسے کہتے ہیں؟ بطول اسے کہتے ہیں جسے وضو کے لیے پانی کی ضرورت نہ ہو یا نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو، اس طرح کہہ لیں، اسے بطول کہا جاتا ہے۔ یعنی بطول کہتے ہیں پاک ہو، ایسی پاکیزہ جس کی پاکی میں اگر کوئی شک کرے تو اس کا وہم ہو، ایسی پاک ہو جسے اللہ تعالیٰ نے پاک پیدا فرمایا ہے، تو اسے بطول کہتے ہیں۔ وہ بطول سیدہ پاک۔ حضرت علی گھر میں جاتے ہیں، جا کے کیا گھر میں دیکھا کہ سیدہ پاک جو ہے نا گھر میں کام کاج کر رہی تھی۔ علی نے دیکھا کہ میری زوجہ بطول، اے فاطمہ تو بیمار تھی، جب میں گیا تھا تیرے لیے انار لینے کے لیے تو بیمار لیٹی ہوئی تھی، کافی نڈال تھی، یہ اچانک تجھے کیسے ہوگا، کیسے تندرست ہوگی؟ اب آگے سے سماعت فرمائے حضرات۔ سیدہ پاک نے کہا کہ آپ نے جو انار بھیجے تھے نا، اس پیٹی میں سے ایک انار میں نے کھایا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات علی حیران ہو گئے۔ مولا علی سرکار فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، انار تو میں نے بھیجی کوئی نہیں، یہ انار کہاں سے آ گئے؟ کس انار کا ذکر ہو رہا ہے؟ سیدہ پاک نے کہا جی آپ نے انار بھیجے تھے نا، بندہ آیا تھا دروازے پہ انار لے کے، تو اس نے مجھے انار کی وہ پیٹیاں دیں، میں نے وہ پیٹی لی تو اس میں سے ایک انار میں نے کھایا، اس انار کی برکت سے مجھے شفا آ گئی۔ علی نے سارا قصہ جو تھا نا فاطمۃ الزہرا کو سنا دیا کہ ایسے ایسے ہوا۔ آپ نے کہا یہ میرے اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی ہے۔ تو سامعین اکرام، بات کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ توکل جب انسان کا خدا پر ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر انسان کا توکل اور عقیدہ آ جاتا ہے، میرا رب ہی مجھے دے گا، تو پھر انسان کو اس دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، کسی چیز کی تھوڑ نہیں رہتی، میرا رب غیب سے امداد فرما دیتا ہے۔ لیکن حضرات آج کا جو دور ہے یہ بڑا پرخطر دور جا رہا ہے، ہر طرف مہنگائی مہنگائی، گھر کا نظام چلنا مشکل ہو گیا۔ تو میں آپ احباب کو ایک مہنگائی کے حوالے سے ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں۔ مہنگائی صرف کنٹرول ہو سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے رزق میں برکت آئے گی تو کنٹرول ہو سکتی ہے، ورنہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی۔ برکت کیسے آئے گی؟ اپنی لگن خدا کے ساتھ لگا لو، عقیدہ اتنا مضبوط کر لو کہ میرا اللہ جو بھی دے رہا ہے یہ میرا اللہ دے رہا ہے۔ ویسے بھی اللہ الحمدللہ دے رہا، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ جو میں والی بات ہے نا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا عقیدہ مضبوط کر لو کہ اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ، اگر بات تمہارے دل میں ہو خدا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب یہ عقیدہ ہوگا، یہ مہنگائی وغیرہ، یہ معاملات دنیا کے، یہ پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی یہ پریشانیاں دور فرمائے، اور ملک پاکستان کے جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی